شب برات آتش بازی کی رات نہیں، حلوہ بانٹنے کی رات نہیں، یہ اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، آنکھوں کو رلانے کی رات ہے، دل کو بدلنے کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے اندھیری رات ہو اور خاموش فضا ہو اور سب لوگ سو رہے ہوں اور آسمان سے ایک ہی اعلان ہو رہا ہو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ شب برات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب اپنے بندوں کے نام رحمت کی فہرست لکھتا ہے۔ یا اللہ نہ کرے محروم کی فہرست میں سب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے چھٹکارا، نجات، آزادی، یعنی گناہوں سے آزادی کی رات، جہنم سے نجات کی رات اور رحمت کی فیصلوں کی رات۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں گھبرا گئی، تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی، وہاں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری پیاری بہنوں، یہ بات بہت توجہ سے سن لیجئے۔ اس رات سب کی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات کی رات سب کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات کو معاف فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کو جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، زنا پر افغار کرنے والا۔ ان 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے شب برات میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی سے ناراض ہے تو آج ہی ان سے معافی مانگ لیں اور انہیں معاف کر دیں، اور آپ کی وجہ سے کوئی ناراض ہے تو انہیں معاف کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری شب برات ہو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اس رات آنے والے ہر ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کو رزق ملے گا، کس پر آزمائش آئیں گی۔ شب برات کی رات یہ سب ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچئے ہم کس حال میں ہوں گے جب ہمارا نام لکھا جا رہا ہوگا۔ شب برات میں نفل نماز کا کیا حکم ہے؟ کم سے کم 2 رکعت دل سے روتے ہوئے توبہ کیجئے، دل سے سچی توبہ، آنسو کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، 4 درود شریف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے دیکھا، اسی لیے شب برات کی 15 شعبان کا روزہ رکھنا نفل اور باعث ثواب ہے۔ ایک شخص ہر سال شب برات پر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، پچھلی شب برات میرے والد زندہ تھے، اس سال قبر میں ہیں، مجھے نہیں پتا اگلے شب برات میں خود کہاں ہوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی سوچ ہمیں جگانے کے لیے شب برات آتش بازی کی رات نہیں، حلوہ بانٹنے کی رات نہیں، یہ اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، آنکھوں کو رلانے کی رات ہے، دل کو بدلنے کی شب برات ہے۔ اے اللہ ہمیں اس رات محروم نہ فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اولاد نیک بنا دے اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، ہم کسی امتحان یا آزمائش کے قابل نہیں۔ ہم جن مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریم سے حل کر دے۔
اے اللہ میرے دل کو اپنے ساتھ لگا دے، مجھے مایوسیوں کی راہوں سے دور رکھ اور مجھے استقامت عطا فرما، یہاں تک کہ مجھے تجھ سے عمل و آمین یا رب العالمین۔ دعائے مغفرت: اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما، آمین۔